خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایران کی کسی خفیہ معلومات کو امریکہ تک پہنچایا گیا ہے۔ اب پاکستان نے بھی اس کا رد عمل دے دیا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی جواب آ چکا ہے اور ایران کے وزیر خارجہ نے بھی ضمن میں کمنٹ دیا ہے، بیان دیا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے آپ کے سامنے رکھنا اور اس کا پس پردہ، اور یہ خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں کہ واقعی پاکستان کی طرف سے کسی ایسے خفیہ معلومات کو شیئر کیا گیا ہے امریکہ کے ساتھ۔ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ عمان سے متعلق بھی خبر سامنے آ رہی ہے، ایک بڑا حملہ ہوا ہے جو عالمی سطح کے اوپر تیل کی قیمتوں کو ایک نئی سطح کے اوپر بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ حملہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے، تو یہ بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور دوسری خبر یا تیسری خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی طرف سے ایک بار پھر ایران کے حق میں ایک کلیدی کردار ادا کیا گیا ہے اور وہ کامیابی بھی ملی ہے۔ یہ خبر کیا ہے؟ ان 2 سے 3 خبروں کے پر آج کے اس ولاگ پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 5 جون 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں، یہ خبر کیوں گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران کے کسی خفیہ معلومات کو امریکہ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ تو ماجرا یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مئی 2026 کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون، انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور خاص طور پر ایران سے متعلق صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے اور علاقائی تناؤ کم کرنے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب یہ خفیہ پیغام کا دعویٰ ہے کیا ہے؟ یہ خبر کیوں گردش ہوئی کہ پاکستان کی طرف سے کسی خفیہ معلومات کو شیئر کیا گیا امریکہ کے ساتھ؟ وہ کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے دعویٰ کیا تھا؟ کس نے یہ کمنٹ کیا تھا؟ وہ چیز میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان کے نائب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو اس ملاقات کے بعد ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی امریکہ ہی کے اندر سے وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہ پرسنالٹی کون ہے؟ یہ CIA کے سابق تجزیہ کار بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اسرائیلی نواز بھی سمجھے جاتی ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز کے اندر یہ کہا کہ CIA کے اندر بھی ان کا کردار ایک رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ CNN کے ایک سابقہ تجزیہ کار بھی رہے ہیں اور اسرائیلی نواز بھی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اپنے پوڈ کاسٹ اور انٹرویو ایک دے رہے تھے، اس کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے مارکو روبیو کو ایران کا خفیہ اور دھمکی آمیز پیغام پہنچایا ہے۔ مبینہ پیغام کے مطابق اگر امریکہ نے سمندری ناکہ بندی ختم نہ کی اور مذاکرات ناکام رہے تو ایران NPT سے فوری طور پر الگ ہو جائے گا، کسی تیسرے ملک سے راتوں رات جوہری ہتھیار بھی حاصل کر لے گا، شمالی کوریا کی طرح صورتحال پیدا کر لے گا جس کا امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ دعویٰ بغیر کسی سرکاری ثبوت کے سامنے آیا اور یہ پروپیگنڈا بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر پوائنٹ شامل ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایران اگر امریکہ یا اسرائیل کو نہ روک سکا غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، تو ایران یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ باب المندب کو بھی بند کر دے گا، جو اب اپنا ہرمز کے بعد ایک اور اہم ایک راستہ بچا ہے عالمی اقتصادی پوائنٹ آف ویو سے، اس کو بھی بند کر دے گا، اور صورتحال خطے کے اندر مزید کشیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ بتایا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایران کی طرف سے پاکستان کو ملی اور پاکستان نے اس کو جو ہے وہ امریکہ تک پہنچا دیا۔ اب اس کے اوپر جو پاکستان کا موقف ہے، پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان نے اس دعوے کے اوپر کیا کہا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے واضح طور پر تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کوئی معلومات یا پیغام شیئر نہیں کیا گیا، یہ رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کانگریس کے سماعت میں کہا، میں نے ایسی کوئی رپورٹ نہیں دیکھی اور مجھے اس طرح کا کوئی پیغام نہیں ملا، اگر ایسا ہوتا تو مجھے ضرور پتا ہوتا۔ پاکستان نے اسے غلط فہمی پھیلانے والی خبریں قرار دیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو ایک اچھا ہے ایران کے نقطہ نظر سے کہ ایران نے بڑا جرأت مندانہ جو پیغام ہے یہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پہنچایا ہے، تو اس کے اندر کون سی خفیہ معلومات، کون سی چیزیں؟ اگر آپ اس دعوے کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک چیز ہے جو سب سے حیران کن اور سب سے تباہ کن بھی سامنے آ سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ایران سے متعلق امیج ہے کہ جو ایران سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کی دوڑ کے اندر شامل ہے، اس کو پابند کیا جائے، یہ اس کی نگرانی کے اندر دیا جائے۔ تو یہ جو اس دعوے کے اندر کہا گیا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ایران راتوں رات کسی تیسرے ملک کے ساتھ جوہری ہتھیار حاصل کر لے گا، یہ اسی بیانیے کو تقویت دینے کے لیے ہے جو ایران کے خلاف ایک بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان نے بھی فوری طور پر اس کی تردید کر دی کہ نہ ہی ایران نے ایسی کوئی بات ہمیں کی ہے اور نہ ہی ہم نے امریکہ تک پہنچائی ہے، اور پاکستان نہیں کیا بلکہ خود امریکہ کی طرف سے مارکو روبیو کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی کہ نہیں، ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی کسی ایسے پیغام کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا۔ پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی سامنے آتی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اچھا، انہوں نے ایک اعتراف بھی کیا، یہ بھی بڑا حیران کن ہے۔
वैसे इसके ऊपर तज्जिया कार माहिरीन तो बहुत अरसे से ये कहते रहे, लेकिन खुद अमेरिका के सदर की तरफ से इस बात का इतराफ़ कि ईरान वेनेजुएला साबित नहीं हुआ कि वहाँ पर हम कुछ दिनों के अंदर फतह समेट सकें। ईरान है, ईरान वेनेजुएला की तरफ नहीं है। तो ये खुद अमेरिका के सदर ने ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के अंदर आकर ये इतराफ़ भी किया है। अब वो अपने बयान के अंदर मज़ीद क्या कहते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मुतल्लिक, वो कहते हैं कि वाइट हाउस में सहाफ़ी से बात करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनेई से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उससे अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहिदा तय पाने में मदद मिले, खासतौर पर जारी तनाज़ा या ईरान वार यूएस को ख़त्म करने के हवाले से। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो एहतराम के साथ मिलेंगे, अगरचे वो इनके फेवरेट पर्सन नहीं है, लेकिन मुज्तबा खामनेई प्रोफेशनल हैं और कुछ हलकों में उनकी अच्छी शोहरत भी है। यह बयान एक इंटरव्यू पॉडकास्ट न्यूयॉर्क पोस्ट के पोर्ट फोर्स 1 और व्हाइट हाउस के बयानात के तनाजुर में सामने आया, जहां ट्रंप ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं और मुज्तबा खामनेई इनमें मुलव्विस हैं। ये एक जारी तनाज़ा जो कई महीनों से चल रहा है, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों समेत के दरमियान आ रहा है। अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल भी मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ। चूँकि ये तमाम ख़बरें हैं तो ज़रूरी है कि मैं खुद से अपने अल्फाज शामिल न करूँ, तो जो उर्दू तर्जमा है वो मिनोन आपके साथ शेयर किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के इस बयान को डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को हकीकी और इन द रियल वर्ल्ड देखना चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए कहा कि सिक्योरिटी एजेंसी ने मुज्तबा खामनेई की अवामी ज़ाहिरियों को महदूद रखने का मशवरा दिया है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि मुज्तबा खामनेई अब इस्लामी जमहूरिया के लीडर हैं, मुल्क के अमूर पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और उनकी रहनुमाई मुसलसल मिल रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जोर दिया कि पुराने सुप्रीम लीडर की तरह नए लीडर के साथ भी मुकम्मल वफादारी और अतात मौजूद है। इस वक्त तक कोई इशारा नहीं मिला कि ईरान इस मुलाकात की तरफ मस्बत या संजीदा पेशकदमी कर रहा है। तो ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तरफ से कह दिया गया कि जो ट्रंप ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है, फ़िलहाल ईरान के जो फैसला साज हैं वो इस मामले के अंदर कोई पेशकदमी हम अपने अंदर डिस्कस होती हुई भी नहीं देख रहे हैं, जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब ओमान के वाले से खबर मैं तेज़ी के साथ शामिल कर लेता हूँ, फिर उस बड़ी खबर की तरफ आते हैं कि तुर्की ने कैसे ईरान के हक़ में एक बार फिर अपना किरदार है वो अदा किया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि मिनाल अल फहल है, ये टर्मिनल पर धमाके की खबर है। ओमान के मरकज़ी खाम तेल बरामदी टर्मिनल में एक ऑफशोर सिंगल में एक धमाका हुआ है बर्थों के दरमियान, और राइटर्स समेत मुतादिद ज़राए के मुताबिक धमाका जो है ये मुबैना ड्रोन हमले से किया गया। धमाके के फ़ौरन बाद तेल की लोडिंग आर्ज़ी तौर पर रोक दी गई। शेड्यूल टैंकर्स की लोडिंग में कई दिन की ताख़ीर हुई। हमले के ऐन वक्त वाज़ेह नहीं, अलबत्ता रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की सुबह के करीब तकरीबन 10 किलोमीटर ऑफशोर मस्कत के करीब हुआ है। कोई ज़ख्मी या बड़ा साख्ती नुकसान की फ़िलहाल कोई तस्दीक नहीं मिली है। और पीडीओ ने फौरी बयान जारी करते हुए कहा कि टर्मिनल पर ऑपरेशंस नॉर्मल हैं और लोडिंग दोबारा जारी है। अभी तक किसी ग्रुप या मुल्क ने हमले की जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया है। आपको पता है कि ओमान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं। ओमान और ईरान दोनों इस बात के ऊपर बात भी कर रहे हैं टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कि कैसे हमने अपना हुर्मुज़ के ऊपर अगर टोल टैक्स लेना है तो उसका मैकेनिज़्म किस तरह बनाए, क्योंकि कुछ इख्तियारात, कुछ हदूद जो है वो ओमान के अंदर आती है और कुछ जो है वो ईरान के अंदर आती है। तो इस हवाले से भी ये हमला मज़ीद मशकूक हो जाता है कि ओमान में इस जगह के ऊपर, ये जगह चूँकि अपना हुर्मुज़ के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर ऐसा हमला तो ज़ाहिर है ये शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। ईरान ने फ़िलहाल इस हवाले से कोई कमेंट नहीं किया है, ना ही किसी और मुल्क की तरफ से सामने आ रहा है। तो ईरान और ओमान की तो आपस में दोस्ती है, क़ुरबतें हैं दोनों की, तो फिर ये हमला किसकी तरफ से हुआ है और इसके अंदर ओमान का एक अच्छा खासा नुकसान फ़िलहाल बताया जा रहा है। लेकिन ईरान ने तेज़ी के साथ इसको रिकवर भी किया है और अपनी इस जगह को ऑपरेशनल भी अब कर लिया है ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक। अब ये हमले से मुतल्लिक जैसे ही कोई शवाहिद आएंगे तो वो भी यकीनन हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो वाई नेट यानी इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक है। वो क्या है कि कैसे तुर्की की तरफ से एक जो हक़ ईरान के हक़ में अपना किरदार अदा किया गया। इसमें बताया गया कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के साथ मिलकर मुंतखब कुर्द मलेशिया को गज़ा में वहाँ पर मौजूद तंजीम और लेबनान में मौजूद तंजीम से इजरायली फ़ौज के कब्ज़े में लिए गए हथियारों से मुसल्लह किया। इस खुफिया ऑपरेशन का मकसद ईरानी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना और बिलाखिर उसका तख्ता उलटना था, जिसके लिए इराक ईरान सरहद के करीब कुर्द ग्रुप्स को प्रॉक्सी फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। ये मुश्तरका ऑपरेशन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के बरह रास्त दबाव पर मनसूख कर दिया
اور یعنی کہ اس کے اندر ہتھیاروں کی ڈیٹیلز ہیں، چیزیں، میں اس کی گہرائی کے اندر نہیں جاتا، آسان الفاظ میں یہ آپ کے سامنے چیز رکھ دیتا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ ایک مشترکہ مقصد تھا کہ ہم نے کردوں کو اسلحہ دینا ہے تاکہ ایران کو غیر مستحکم کیا جا سکے، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اس حوالے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ صورتحال ایران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ جو آگ ہے یہ کل کو ترکی کے دہلیز تک بھی آ جائے گی، کیونکہ کردوں سے اگر کرد مضبوط ہوتے ہیں تو یہ ترکی کے لیے بھی خطرہ ہے، اور ترکی تو ایک طویل عرصے سے ان سے لڑ رہا ہے۔ تو اس بات کے اوپر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس معاملے کو دیکھا گیا اور پھر اس آپریشن کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور پھر اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ شروع کے اندر بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے اپنے صوبوں کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ایسے عناصر پر کریک ڈاؤن کیا ہے اور بڑی تعداد کے اندر انہیں گرفتار کیا ہے، اور اس میں ترکی کی طرف سے خفیہ معلومات یا خفیہ انٹیلیجنس جو شیئرنگ ہے وہ ایران کے ساتھ کی گئی، کیونکہ ترکی ایک طویل عرصے سے کردوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے جہاں یہ جو بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، مضبوط ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں وہیں پر جا کر کمزور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کیونکہ اگر کرد مضبوط ہوتے ہیں تو اگر ایران کے لیے خطرہ ہے، عراق کے لیے خطرہ ہے، سیریا کے لیے خطرہ ہے، تو سب سے بڑا خطرہ خود ترکی کے لیے بھی ہے۔ تو ترکی اسی لیے کردوں کے معاملے کے اوپر بہت محتاط اور بہت حساس ہو کے بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال وہ خبریں اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔